وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال جو اسلامی تاریخ کا رمضان کے بعد آنے والا بابرکت مہینہ ہے، اور یہاں سے حج کے ایام لوگ شروع کر دیتے ہیں، حج کے مہینوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے اور تیاری شروع ہو جاتی ہے، تو انسان کو نیکی کی طرف راغب ہونا آسان ہوتا ہے۔ رمضان چونکہ گزرا ہوتا ہے اور آگے حج آ رہا ہو، شوال کی یکم، 2، 3 تواریخوں کو اگر کوئی آدمی بھی کسی بھی نماز کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 56 کا حصہ وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس کو جو 70 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، ہر نعمت عطا فرمائیں گے جو اس کو ضرورت ہے، چاہے وہ مکان کی ضرورت ہے، چاہے وہ انسان کو گاڑی کی ضرورت ہے، نوکری کی ضرورت ہے، رشتے کی ضرورت ہے، یا کاروبار کی ضرورت ہے، کسی بھی معاملے میں الجھاؤ ہے اور وہ الجھاؤ ختم نہیں ہو رہا اور انسان پریشانی کا شکار ہے، تو شوال کے 1، 2، 3 تاریخوں میں یہ خاص تاریخیں ہیں اور عید کے دن بھی ہوتے ہیں، اور انسان ان دنوں میں اللہ رب العزت کے حضور اگر اس طرح دعا کرے اور کسی بھی وقت پڑھ لے، اس میں وقت کی قید نہیں ہے، چاہے دن میں پڑھے، رات کو پڑھے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھے یا نماز کے اوقات کے علاوہ بھی کسی وقت پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ٹھکانہ عطا فرمایا تھا، کس طرح کنویں سے وہ مصر میں گئے، مصر میں بکے، پھر وہاں سے اللہ نے کس طرح ان کو مصر کے محل کے اندر، پھر وہاں سے جیل کے اندر، پھر جیل سے اللہ نے ان کو تخت مصر پہ بٹھایا، تو اس کو اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ میں نے حکومت بھی دی یوسف علیہ السلام کو، کہاں کنویں کے اندر پھینکا گیا، کہاں جیل سے ہوتے ہوئے بکتے بکاتے آپ تخت مصر پہ بیٹھ گئے، تو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، جو بالکل جو ہے تنہا ہو چکا ہو، پریشانیوں کا شکار ہو چکا ہو، بیماریوں کا شکار ہو چکا ہو، تو وہ ان 3 تاریخوں میں یہ روزانہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ٹھکانہ بھی دیں گے، اس کو نعمت بھی دیں گے، جو اس میں کمی ہے اللہ اس کو دور فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو عروج عطا فرمائیں گے، اور جو بے سہارا ہے اللہ کو سہارا عطا فرمائے گا۔ اکثر لوگ بے سہارا ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی نعمت نہیں ہوتی، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پورا سال میں سہارا دے گا، نعمت دے گا، رزق وسیع دے گا اور عروج دے گا اور پریشانیوں سے چھٹکارا دے گا۔ اور یہ آپ وظیفہ کریں، اس کے اول آخر درود شریف پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، اور درود شریف 3 بار پڑھ لیں۔ درود شریف جو ہے آپ کی مرضی ہوتی ہے، پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہ پڑھیں تو بہتر لازمی نہیں ہے۔ بعض لوگ بار بار سوال کرتے ہیں کہ آپ نے درود شریف کا نہیں بتایا۔ درود شریف افضل عبادت ہے اور آپ کسی بھی عمل سے پہلے پڑھ لیں گے تو بہتر ہوگا، اگر نہیں پڑھیں گے تو اس کا جز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔